وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے نہیں مانا اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جن لوگوں نے نہیں مانا اور جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا وہ کہتے ہیں لو کیوں لا نہیں لولا کیوں نہیں انزلا اتاری گئی علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتن کوئی نشانی من ربہ ان کے پروردگار کی طرف سے لولا انزل علیہ آیت من ربہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی قل آپ فرمائیے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یضل گمراہ کرتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے یضل من یشاء جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے ویہدی اور ہدایت دیتا ہے الیہ اپنی طرف آنے کی ویہدی الیہ اور اپنی طرف آنے کی ہدایت دیتا ہے من اناب من جو متوجہ ہو جو رجوع کرے یا جو آنا چاہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اور جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہدایت دے دیتے ہیں الذین آمنوا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے الذین آمنوا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جن کو اللہ ہدایت دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں الذین آمنوا جو ایمان لائے یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے وتطمئن اور اطمینان پاتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں قلوبہم ان کے دل بذکر اللہ اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے ان کے دل اطمینان پاتے ہیں الا سنو بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے تطمئن القلوب دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اچھا یہ جو لفظ ہے جملہ ہے ہمارے ہاں عام طور پر گھروں کے اندر بھی کہیں لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے اوپر بھی عموماً ہم یہ لفظ سنتے بھی بہت زیادہ ہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو یاد رکھیں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کی کوئی خاص شکل نہیں ہے کوئی مخصوص اس کی شکل نہیں ہے انسان جس حالت میں جس انداز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ کی بات کو سنے اللہ کے کلام کو سنے اللہ کے ذکر کو سنے کرے وہ ہر شکل ہر صورت باعث اطمینان ہے وہ اطمینان کا باعث ہے مثال کے طور پر قرآن کریم ہے ایک شخص قرآن کریم سنے خود بخود اس کے اندر ایک اطمینان سا اترنا شروع ہو جاتا ہے اور اچھے انداز سے پڑھا جا رہا ہو تو اور زیادہ باعث اطمینان ہوتا ہے پھر پڑھے تو اطمینان ملتا ہے اسی طرح اگر ایک شخص ذکر کی کوئی مخصوص شکل اپنائے ہوئے ہے جیسے وہ کلمہ پہلا کلمہ ہے اس کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہے یقیناً یہ اس کو آہستہ 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 مطمئن کرے گا اس کے دل کو اس سے اطمینان نصیب ہوگا اللہ کی یاد کی کوئی محفل ہے جہاں اللہ کا ذکر اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے انسان کا دل خود بخود اطمینان پاتا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے
اسی طرح ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی اللہ کا نام لے کے جاتے ہیں، جیسے کوئی دعا پڑھ لی، جیسے درود شریف پڑھ لیا، جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لی، جیسے آیت الکرسی پڑھ لی، ایسا انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، میں نے اللہ کا نام لیا۔ تو جیسے ایک جگہ آتا ہے نا حدیث مبارکہ میں، ہر وہ کام کہ جو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، جس کے آغاز میں اللہ کا نام ہو، اللہ کی طرف سے اس میں برکت آتی ہے، اور ہر وہ کام جس میں اللہ کا نام نہ ہو، جو اللہ کے نام کے بغیر ہو، تو وہ بے برکتہ سا رہتا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع واجسم، نامکمل رہتا ہے، بے برکتہ سا وہ رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ اللہ کا ذکر کہلاتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے نتیجے میں انسان کو اللہ کا اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کی زبان پر اور انسان کی زندگی میں اور انسان کے طرز عمل میں اللہ کے ساتھ موجود رہنی چاہیے، بڑا اطمینان ملتا ہے، بڑا اطمینان۔ صدق دل سے اگر کبھی بندہ کسی پریشانی میں ہو اور سچے دل سے، صحیح معنوں میں، دل کی گہرائیوں سے، اور واقعتاً فارمیلٹی کے طور پر نہیں، رسمی طور پر نہیں، دنیاوی طور پر نہیں، دل سے کہہ دے یا اللہ یہ سارا معاملہ تیرے سپرد کر رہا ہوں، بندہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ واقع مطلب فارمیلٹی کے طور پر نہیں، او بس یہ اللہ مالک ہے، یہ ایک فارمیلٹی ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ پوری گہرائی میں جا کر کہے اللہ تو جانتا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں، میں پریشان ہوں، یا یہ معاملہ میری حیثیت سے بڑا ہے، اللہ میں اس معاملے کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، میں اس معاملے کو تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں نہیں ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے وہ بیان کرنے کی حد تک ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت بھی ہو۔ ایک شخص جہاد کے لیے جا رہا تھا، اور پہلے زمانے میں ہوتا تھا جب جہاد کے لیے گئے تو پھر ایک علاقہ، دوسرا علاقہ، تیسرا علاقہ، تو بسا اوقات کئی کئی سال لگ جاتے تھے، کئی کئی سال لگ جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو اس دوران بہت سی تبدیلیاں پیچھے آ چکی ہوتی تھی۔ تو جب وہ جا رہا تھا جہاد کے لیے تو اس کی جو اہلیہ تھی وہ امید سے تھی۔ اب اہلیہ امید سے ہے، اور ظاہری اعتبار سے کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں ہے، لیکن جانا مجبوری تھی، وہ چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا، اے اللہ اس میری بیوی کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے نا، تیرے پاس امانت رکھوا کے جا رہا ہوں، تیرے پاس امانت رکھوا کے جا رہا ہوں۔ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد واپس آیا تو پتا چلا بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب اسے نہیں پتا کہ بیوی کا انتقال ہوا ہے تو وہ بچہ وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے، بہت ہو گیا، وہ بھی زندہ ہے وہ۔ ہر بیوی کی قبر پہ گیا، وہ قبر پہ گیا، قبر پہ جب گیا نا، وہاں پر لوگوں نے بتایا بھائی یہ تمہاری بیوی کی قبر ہے، وہاں گیا، بیٹھا ہوا وہ پریشان سا، مغموم سا بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے کوئی عجیب سی آواز سی محسوس ہوئی، جیسے کسی کی بچے کی آواز ہے۔ وہم سمجھا پہلے، پھر اس نے تھوڑا سا اور دھیان دیا، نہیں نہیں آواز تو ہے، اسے لگا آواز اس میری بیوی کی قبر سے آ رہی ہے۔ بڑا حیران، بیوی کی قبر سے آواز آ رہی، بچے کی آواز آ رہی، شاید میں یہ سوچتا رہتا ہوں بچہ پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن وہ آواز اتنی واضح تھی کہ وہ جھٹلا نہیں سکا۔ قصہ مختصر، اس نے وہ قبر کھدوائی، قبر جب کھدوائی تو دیکھا کہ وہ بچہ قبر کے اندر زندہ سلامت موجود ہے۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ فرضی ہو، اور عین ممکن ہے کہ یہ واقعہ حقیقی ہو، کیونکہ وہ کہہ کر گیا تھا اللہ میری امانت ہے، تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، واپس آ کے لوں گا۔ تو اللہ نے کہا یہ لے، عین ممکن ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا انسان کا تعلق، یہ بڑا اطمینان بھرا ہے،
یہ بڑا اطمینان بخش ہے یہ. دیکھیں نا ہمیں پریشانی آتی ہے، ہم کہتے ہیں چلو یار کوئی نہیں، اللہ مالک. بہت بڑی پریشانی جھیل جاتے ہیں. اور یہ کفار نہیں جھیل سکتے، یہ پریشانیاں کفار نہیں جھیل سکتے. مسلمان بہت بڑی پریشانی جھیل جاتا ہے، اتنی بڑی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، جھیل جاتا ہے. کافر نہیں جھیل سکتا اتنی بڑی پریشانی. وائی؟ آج دنیا کے اندر اگر ہم کمپیئر کریں تو کفار بڑے پرسکون حالات میں ہیں، ان پر مسلمانوں والی تکالیف نہیں ہے. حکومتیں ان کی ذمہ دار ہیں، مالی آسودگی ہے، آسائشات ہیں، سب کچھ ہے، حکومتیں ان کی ذمہ دار ہیں. آج ہم پاکستان کے رہنے والے، ہماری ایک سوچ ہوتی ہے، اگر میں چلا گیا میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا. ان لوگوں کی یہ سوچ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے میں چلا گیا تو کوئی بات نہیں، ریاست سنبھالے گی، گورنمنٹ سنبھالے گی. میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو کیا ہے، ان کو گورنمنٹ سنبھالے گی. میں مر گیا تو میری گورنمنٹ سنبھالے گی. میرے بچوں کو کیا ہوگا، ریاست سنبھالے گی. انہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں. یہ ٹینشنیں ہمیں ہیں، انہیں نہیں ہے. ان کی حکومتیں اتنی مستحکم ہیں اور ان کے نظام اتنے مستحکم ہیں، کوئی ان کے لیے پریشانی والی بات نہیں ہے. میں بے روزگار ہو گیا تو کیا ہو گیا، کیا ہوگا. ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. بھئی 4 دن کھانے کو نہ مزدوری نہ ملی، کام نہ ملا تو مرنے والی حالت ہو جائے گی. انہیں یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. نہ ملا تو کوئی نہیں، ریاست ہے، بڑے وسائل ہیں. انہیں وہ ٹینشنیں نہیں ہیں. ہم تو باہر موٹر سائیکل نہیں کھڑی کر سکتے، بھائی چوری ہو جائے گی، پریشان رہتے ہیں. نماز میں بھی حالت، انہیں یہ ٹینشنیں نہیں ہیں. ریاست اتنی مستحکم ہے، نظام اتنے مستحکم ہے کہ وہاں ان چیزوں کے امکانات بہت کم ہیں. حیران کن بات یہ ہے، ان کے ہاں آپ جا کے دیکھیں خودکشی کا جو لیول ہے وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے. اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے مہینوں پہلے، ہفتوں پہلے، مہینوں پہلے. انہوں نے سینٹر بنا دیے ہیں، خودکشی کرنا چاہتے ہو آؤ، ہم آپ کی موت آسان ترین بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم آتے ہیں، ہمیں کب ٹائم ملے گا، فلاں دن آؤ بھائی. خودکشی کی ریشو وہاں پر حد سے زیادہ ہے اور ہمارے ہاں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. یہ کیا، یہ کس چیز کا فرق ہے؟ حالانکہ یہاں زیادہ ہونی چاہیے، وہاں کم ہونی چاہیے. یہاں کیا چیز ہے، کیا چیز ہے یہاں پر؟ چلے یار اللہ ہے نا، یہ اطمینان انسان کو، تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے اور اللہ کے اس تصور سے اور اللہ کے اس احساس سے دل کہیں نہ کہیں مطمئن رہتا ہے. یار اللہ ہے، خیر ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ مالک ہے، اللہ بہتر کرے گا، اللہ اچھا کرے گا. آج مشکل ہے، کل آسانی آئے گی. کافر یہ نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے ہو مشکل آ گئی، اب کیا ہوگا. اس کے پاس ظاہری سہارا کوئی نہیں، اللہ کی ذات والا سہارا نہیں ہے، پھر خودکشی بچتی ہے پیچھے خودکشی بچتی ہے. فلاں قریب ترین رشتہ چلا گیا، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ اس پر ہمیں اجر دے گا، صبر کرتے ہیں نا اجر دے گا. ان کے ہم کنسیپٹ ہی کوئی نہیں، صبر والا اور اجر والا. تو کیا ہے یار، وہ مر گیا میں بھی مر جاؤں. الا بذکر اللہ، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور پھر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں. اور وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور پھر اللہ ہی کے نام سے اور اللہ ہی کی یاد سے اور اللہ ہی کے ذکر سے ان کے دل مطمئن رہتے ہیں. الا سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان ہوتا ہے نا تو اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اور کسی چیز کے اندر دل کا اطمینان نہیں ہے. کبھی پڑھیے گا یا سنیے گا جنید جمشید کی سٹوری، جنید جمشید کی سٹوری کبھی پڑھیے گا. سعید انور آتا ہو، اس کی کبھی سنیے گا یا پڑھیے گا. وہ کہتے ہیں جی ہم وہاں پہ تھے جہاں کوئی عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کا میں نے جنید جمشید کا میں نے ایک انٹرویو سنا تھا، خود اس کی زبانی سنا تھا میں نے. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ اے آئی اتنا زیادہ نہیں آیا تھا، ہو سکتا ہے آج تو یہ جنریٹ کیا جاتا ہے نا. تو وہ کہتا تھا کہ میں نا
انڈیا کا ایک بہت بڑا فلم ایکٹر ہے، بہت بڑا، امیتابھ بچن غالباً اس کا نام ہے، تو بہت بڑا ٹاپ کا. جس طرح کرکٹ میں وہ اس کو نا سچن ٹنڈولکر وہ گاڈ کہتے ہیں نا، اس کو فلم انڈسٹری کے اندر گاڈ کہتے ہیں. وہ امیتابھ بچن کو کہتے ہیں. ہم نا ایک کسی پروگرام کے سلسلے میں کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس ہوٹل کا نا ایک سویٹ تھا، اس میں امیتابھ ٹھہرا ہوا تھا، اور وہاں کوئی نارمل آدمی، عام آدمی کہتا ہم جیسے بھی نہیں ٹھہر سکتے تھے، افورڈ نہیں کر سکتے تھے. امیتابھ کے ساتھ ہماری اس طرح بعد میں ملاقات ہوئی تو امیتابھ مجھے کہنے لگا ایک دن آئے گا تم یہاں ٹھہرو گے، ایک دن آئے گا. کہتا میں سوچتا تھا کہ صرف حوصلہ افزائی کر رہا ہے، ہمیں بچہ سمجھ کر چلو سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، ورنہ کہاں ہم یہاں پہ پہنچ سکے. کہتا پھر ایک دن آیا، پھر ایک وقت وہ بھی آیا، میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا، جو کسی بڑے سے بڑے آدمی کا خواب ہو سکتا ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں. کہتا لیکن اس کے باوجود سکون نہیں تھا، اس کے باوجود نا ایک ہر وقت بے چینی سی، خلش سی رہتی تھی. سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مری ہوتی تھی، اور پیسہ جو ہے وہ ان کی آتا نہیں تھا، پیسہ برستا تھا ان کے اوپر. پھر کہتا اللہ نے مجھے اس طرف جوڑا، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، دین کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، اس کے ساتھ اللہ نے مجھے جوڑا. کہتا پھر جب میں اس طرف آیا نا تو مجھے وہ سب کچھ چھوڑنا پڑا، بہت کچھ مجھے چھوڑنا پڑا، مجھ سے چھوٹ گیا وہ سب کچھ. جس وہ آسمان کی بلندی پہ میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا بہت کچھ چھوٹ گیا، لیکن وہ جو بے سکونی تھی نا وہ ختم ہو گئی. ایسا سکون پھر نصیب ہوا زندگی کے اندر، ایسا اطمینان. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. لہذا ظاہری اشیاء جو ہیں وہ بقدر ضرورت ضرور رکھی جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے قطعا نہیں روکتے، لیکن ان کے اندر سکون تلاش کرنا جو ہے نا. اب جو میں جن قوموں کی میں نے بات کی ہے نا، جن قوموں کی میں نے بات کی ہے، مطمئن لوگ، پرسکون لوگ، یہ لوگ 5 دن کماتے ہیں 2 دن عیاشی کرتے ہیں، کوئی کمی نہیں ان کی زندگی میں. لیکن حیران کن ترین بات، سب سے زیادہ سلیپنگ پلز یوز کرنے والے یہ لوگ ہیں. وائی؟ رات کو گولیاں کھا کے سوتے ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ لائف پرسکون لائف اور ڈریم لائف، تمہیں کیا ایشو ہے؟ نہیں، ان کے دل مطمئن نہیں ہے. دل مطمئن کیوں نہیں ہے؟ وہ تو اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے تصور سے، اللہ کے احساس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. اور سنو، دلوں کو تو اطمینان ملتا ہی اللہ کی یاد سے. الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا، ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. طوبی لہم، طوبی لہم، خوش نصیب ہیں یہ لوگ، خوش نصیب ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس دنیاوی اشیاء کی بہتات ہو، عین ممکن ہے، اور عین ممکن ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو دنیاوی اشیاء میں سے، لیکن آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. طوبی لہم، خوش نصیب ہے یہ، خوش نصیب ہیں یہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. وحسن مآب، حسن مآب، اور ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے. کذالک، اسی طرح، ارسلناک، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. جس طرح اللہ کی طرف جو متوجہ ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں. کذالک، جس طرح اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں، اسی طرح ارسلناک، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. فی امت، ایسی امت میں، قد خلت، کہ گزر چکی ہیں، من قبلہا، ان سے پہلے، بہت ساری امتیں، ان سے پہلے بہت ساری امتیں
گزر چکی ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہے، یہ کوئی انوکھے نہیں ہے، اپنے آپ کو کوئی سمجھتے ہو نا، اور نہیں بھائی، تم سے پہلے بتیرے آئے اور گئے۔ لِتَتْلُوَا، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں، علیہم، ان پر، الذی، وہ کلام، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ وہ کلام پڑھیں جو ہم نے آپ پر وحی کیا۔ وہم، اور یہ، یکفرون، انکار کر رہے ہیں، بالرحمن، انتہائی مہربان رب کا، یہ انتہائی مہربان رب کا انکار کیے بیٹھے ہیں۔ آپ ان کو یہ قرآن سنائیں، یہ کلام سنائیں۔ قل، اور آپ فرمائیے، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وإلیہ متاب، اور میں اسی کی طرف لوٹ لوٹ کے جاتا ہوں، وإلیہ متاب، اور میں اسی کی طرف لوٹ لوٹ کر جاتا ہوں۔ ولو، اور اگر، ولو، اور اگر، ان قرآنا، بے شک یہ قرآن، سیرت، چلا دیے جاتے، بہی، اس کے ذریعے، الجبال، پہاڑ، ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چلا دیے جاتے، او، یا، قطعت، یا ٹکڑے ٹکڑے کی جاتی، بہی، اس سے، الارض، زمین، او، یا، کلما، گفتگو ہو پاتی، بہی، اس کے ذریعے، الموتا، مردوں سے، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات چیت ہو پاتی۔ اب جو سبق ہم نے شروع کیا ہے، پہلی آیت تھی، کفار کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی آیت کیوں نہیں اتاری جاتی، اس طرح کی آیات وہ چاہتے تھے، قرآن اترے اور زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں، مردے قبروں سے نکل نکل کر آ کر ہم سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں آتا تھا کوئی ایسی شکل بن جائے، کوئی ایسی صورت ہو جائے تو ان کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے ان کے پاس کہ دیکھو جی ہماری بات مانی جاتی تو ہم ماننے کو تیار تھے، تو ہم جب بھی ان کے سامنے جاتے ہیں یا آگے سے ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا۔ تو اللہ مسلمانوں کو کہتے ہیں اگر اللہ ایسا قرآن اتارتے، یہ تم چاہتے ہو نا ایسا قرآن اترے، تم چاہتے ہو ایسا قرآن، اگر ایسا قرآن اتارا جاتا تو سنو، بل للہ الامر جمیعا، قرآن تمہاری سوچوں اور خواہشوں کے مطابق نہیں اترے گا، بلکہ للہ الامر، اختیار سارے کا سارا اللہ کا ہے، للہ الامر جمیعا، سنو سارا اختیار اللہ کا ہے۔ اب اللہ کیوں نہیں اتارتا؟ اس لیے کہ اللہ دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مردے زندہ کر کے دکھائے، عیسیٰ علیہ السلام پر کتنے ایمان لائے، اور جہاں پر یہود نے کہا تھا نا کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ اگر نبی وہ نشانی لے کر آئے اور ایسی تعلیم لے کے آئے کہ جس کے اندر آگ آ کر، یہ ہم نے چوتھے پارے میں پڑھا تھا، آگ آ کے تأکلہ النار، آگ آئے اور آگ آ کر چیزوں کو کھا جایا کرے۔ صدقہ قبول ہوتا تھا، کیسے؟ رکھ دو بھائی، آگ آئے گی اور صدقہ کھا جائے گی، صدقہ قبول ہو گیا۔ زکوٰۃ رکھ دو بھائی، آگ آئے گی، تو بھائی آپ کی شریعت میں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، اور ہم تو ایسی شریعت کو مانیں گے کہ جس کے اندر ایسے احکامات ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء یہ سب چیزیں لے کے آئے تھے، پھر کیوں نہیں مانا تھا؟ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے تو ایسے نبیوں کا قتل عام کیا ہے، اور اب آ کر کہتے ہو کہ ایسا نبی ایسا حکم کیوں نہیں لے کے آئے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر کے دکھا چکے ہیں، تو پوچھو لوگوں سے کہ جو لوگ موجود تھے کیوں نہیں ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام پر؟ اس لیے 8ویں پارے کی پہلی آیت تھی، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ہم فرشتے اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے قبروں سے نکل کر ان سے بات چیت کرنا شروع کر دیں،
وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، ہر چیز اٹھا کر ان کے سامنے لا کے رکھ دیں، ما کانوا لیؤمنوا، نہیں ایمان لائیں گے۔ اسی لیے اللہ کو ان کے دلوں کے بھیدوں کا اور ان کی بدنیتوں کا پتہ ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، سنو سارے کا سارا اختیار اللہ کا ہے، وہ جب چاہے گا اتارے گا اور جب نہیں چاہے گا نہیں اتارے گا۔ اس لیے ہم نے وہ 7ویں پارے کی آیت پڑھی تھی، اگر آپ کا بہت دل ہے تو ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء، تو جائیے سرنگ کھود لیں زمین میں اور سیڑھی لگا کے چلے جائیں آسمان پر، فتاتیہم بآیہ، جائیں اور جا کر نشانی لے آئیں۔ یہ ہم 7ویں پارے میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ افلم، کیا نہیں ییأس مایوس ہوئے، الذین آمنوا ایمان والے، کیا ایمان والے مایوس نہیں ہوئے، ان کہ لو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو لہدی الناس جمیعا، سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اگر اللہ چاہتے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتے۔ تو یہی بات کافی ہے تمہارے سمجھنے کے لیے، تمہارے سمجھنے کے لیے، لیکن اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دی اس طرح جس طرح اللہ نے فرشتوں کو ہدایت دی، سب کو اللہ نے انسانوں کو اس طرح ہدایت نہیں چاہتا تو کر دیتا۔ لہذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اسی پر اپنا اطمینان رکھیں۔ ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ یہ جو لوگ کافر ہیں، تصیبہم، ان کو پہنچتی رہے گی، بما صنعوا، ان کے اعمال اور ان کی حرکتوں کی بدولت، قارعہ، کوئی نہ کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت، او تحل، یا اترتی رہے گی کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی حادثہ، قریبا من دارہم، ان کے گھروں کے آس پاس، یا ان کے گھروں کے آس پاس، ان کی رہائشوں کے آس پاس کوئی نہ کوئی پریشانی اترتی رہے گی، حتی، یہاں تک کہ یأتی وعد اللہ، اللہ کا وعدہ آ جائے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخلف المیعاد، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔